والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھ لیا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے. آپ سمجھتے ہیں نا پڑھنے کو؟ ماشاءاللہ. اب ذرا مجھے پڑھ کے دکھائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ماشاءاللہ. بس آج کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے آپ نے دوسری بار کہنے سے پڑھا نا، بغیر کہے پہلی بار ہی پڑھنا کر. ٹھیک ہے جی؟ اور یہ کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا، جس دن آپ نے بغیر کہے دوسری بار کی طرح پڑھنا شروع کر دیا نا، تو اس دن سمجھیے گا آپ کے اچھے دن بھی شروع ہو گئے ہیں. تو پتر جی نہیں دیر معاملہ کہہ کے پڑھانتے رہے آتے پھر اچھے دن نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی؟ وہ پتہ لگے بھائی پڑھ اللہ، یہ نہیں کو آہستہ ہوتا نہیں، ہو جاتا ہے، لیکن پتر آپ کے آہستہ آہستہ پڑھنے سے دوسرے سمجھتے ہیں کہ شاید سو گئے ہیں. نہیں، ذرا ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں. اور اسپیشل جب معاملہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو تو ہم واوی جاگ رہے ہیں، ہم واوی جاگ رہے ہیں. تو کیونکہ پتر ہم سو گئے ہیں، ہم سو گئے، لیکن یہود و نصارہ نہیں سوئے ہیں، ہنود نہیں سوئے. وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے وہ کتنا کام کر رہے ہیں. ہم اکٹھے ہوتے ہیں، محفل رکھی جاتی ہے، نہ کو سر نہ کو پیر نہ کو وجہ، کیا ہوا کیوں ہوا، کس نے کیا، اس نے کیا کیا نہیں کیا تو یوں ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے نہ کچھ بھی نہیں. ہم سارے اکٹھے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ تسی میری خوشامد ہے، میں تہاڈی خوشامد، تو محفل ختم ہو گئی. کچھ کوئی کام کی بات ہی نہیں ہے. بھائی 75 سال ہو گئے پاکستان بنے، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ کون کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کسی نے کہا تھا نا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں. اب سارا کو سیاستدانوں پہ پھینک کے تو نہ بری ہو جائیں کہ ہم سارے حاجی ہدایت اللہ ہیں. یہ تو نہیں نہ چلے گا. تاڑی دو ہاتھ سے بچتی ہے. یہ نہیں چلے گا حضرت کہ آپ سارا کچھ ان پہ پھینک کے کہیں کہ ہم تو سارے دودھ کے دلے ہیں. حضرت قصور ہمارا بھی ہے حضرت. ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجتی حضرت. اسی ہاتھ نال ملایا تو تالی بجی ہے. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں. ایسے بھی ملے ہیں حضرت. پھر یہ بیڑا غرق ہوا ہے سارے کا سارا. آپ صرف ان کا قصور نکال کے بات کو ختم نہ کریں حضرت. اور میں تو ان کا ذرا بھی نہیں مانتا حضرت. ہوگا میں اس پہ گفتگو کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں. بھائی جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا جیسی عوام ویسے حکمران، تو پھر ان کا کیا قصور ہوا حضرت؟ قصور تو ہمارا ہوا نا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا بھائی جیسی عوام ویسے حکمران ہو گئے حضرت. اس لیے ان کا نہ نکالیں حضرت، خود کو دیکھیں. اور آپ کے خلاف اتنا کام ہو رہا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. میں مثال کے طور پہ صرف ایک کام بتا کے میں آگے گزر جاؤں گا حضرت. ایک کام صرف بتاؤں گا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں ہے. وہ تصویر پاویں میری ہوئے، پاویں تہاڈی ہوئے، پاویں پیراں دی ہوئے، تصویر ہی ہے. ٹھیک ہے جی؟ تصویر ہی ہے. وہ ہاں جس کی مرضی ہو.
اچھا اب ہم تو گئے کام سے حضرت، وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے حضرت. انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ، جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اب انہوں نے پھر کیا کیا دیکھو، پھر انہوں نے نظام اس طرح کا وضع کیا آپ کے لیے. اب بازار سے صابن بھی خرید کے لائے نا، اس پہ لڑکی کی تصویر ہے، اور صرف تصویر نہیں ہے، وہ اتنی ننگی ہے حضرت جی. ہم میں سے آج تک کبھی کو بولا ہے بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ ہم تو سو رہے ہیں حضرت جی، ہم نے کیوں بولنا ہے؟ اب بازار سے شیمپو خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے. اب بازار سے اپنے بچے کے لیے پینے کے لیے نیڈو دودھ خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے. اب دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے. آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں، اس کے پیکٹ پہ بھی تصویر ہے. پھر ہر گھر میں تصویر آئی کہ نہ آئی ہے؟ ہمیں سے آج تک کبھی کو بولا ہے بھائی میں دانت صاف کرنے نے تصویر دا کی تک ہے؟ بھائی میں نے اپنے بچے کو نیڈو دودھ پلانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ بھائی میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ اسی اپنے کام لگے ہیں، وہ اپنے لگے نہیں. اس لیے حضرت بڑا ہم نے اپنا وقت ضائع کر لیا. اب کوئی کام کی بات کرو حضرت، اب کوئی کام کی بات کرو. اس لیے حضرت جی جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری ہے بیداری کا ثبوت دیا کرو، تاکہ اللہ کو پتہ جائے کہ یہ جاگ رہے ہیں. اسپیشل جب معاملہ حضور نبی علیہ السلام کی ناموس کا ہو، یہ واقعی جاگ رہے ہیں. وہ کیوں حضرت جی اتنے دلیر ہو گئے؟ ان کو پتہ یہ جاگ ہی نہیں رہے، یہ سو گئے ہیں. جسم ان کے ہیں، انداز ہمارے ہیں، سار ان کے ہیں، سٹائل ہمارے ہیں، شادیاں ان کی ہیں، طریقے ہمارے ہیں، گھر ان کے ہیں، انداز ہمارے ہیں. ان کو پتہ ہے حضرت جی ان کے پاس صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رہ گئے. اسی لیے تو پھر میاں محمد بخش صاحب نے تب رو کے کہا تھا، فرماتے ہیں قدر نبی دی جانن والے وچ سونگے شہر مدینے. پھر آپ نے فرمایا قدر نبی دی اللہ جانے یا جانن اصحابی. اس لیے میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا یار اب جاگ جاؤ، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے اتنی محبت اور جوش سے کیا کرو کہ اگر کوئی یہاں کو بیٹھا بھی ہے تو اس کو بھی پتہ لگ جائے کہ یہ جاگ رہے ہیں. یہ جاگ آپ کا جاگنا ہی تو ان کو بتائے گا کہ یہ جاگ رہے ہیں. پھر ان کی اتنی ہمت نہیں ہے. دیکھو نا حضرت جی گائے کا پیشاب پینے والے وہ اتنے جوگے ہو گئے کہ ہمارے نبی کی بے ادبی کریں. میں تو کہتا ہوں کہ بے ادبی تو ایک طرف رہی، ان کا تو منہ اس لائق نہیں کہ اس منہ سے ہمارے نبی علیہ السلام کا نام بھی لیا جائے. جس منہ میں گائے کا پیشاب جائے وہ منہ اس لائق ہے کہ اس منہ سے نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے. لیکن حضرت جی ہم بیدار نہیں نا. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. جب تک وہ تھے نا حضرت جی کسی کی جرت نہیں تھی. ہاں حضرت نبی علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے باقاعدہ الفاظ موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے والد عباس کو بلا کے لاؤ. اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کو اپنے چچا سے. حضرت یہ ظاہر ہے چچا تھے، بڑے تھے عمر میں نبی علیہ السلام سے. ایک دن کسی نے ان سے سوال کر دیا کہ تسی وڈے ہو کہ نبی علیہ السلام وڈے نے؟ ذرا جواب سننا حضرت جی. اب آگے سے کیا جواب فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار ہوا یہ ہے دنیا میں پہلے میں آ گیا ہوں باقی بڑے وہ ہی ہیں. دنیا میں پہلے میں آ گیا ہوں باقی بڑے وہ ہی ہیں. کہاں گئے حضرت جی یہ انداز ہیں. یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی. لکھا آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. پہلے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں چار محمد بن محمد بن محمد بن محمد حضرت. ٹھیک ہے جی. امام غزالی کا نام محمد تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کا نام محمد تھا. امام شافعی کا نام محمد تھا. پھر ہوا کیا وقت اس طرح کا آ گیا کہ علماء نے کہا اب لوگوں کو ادب نہیں رہا. اب لوگوں کو ادب اس لیے اب ویسے نام محمد رکھ لو، بلانے کے لیے نام کوئی اور رکھ لو، کیونکہ اب لوگوں کو ادب نہیں رہا. میرے معاشرے کا یہ حال ہے جس کا نام غلام محمد ہو نا ہم اس کو گاما کہتے ہیں. میرے معاشرے کا حال ہے جس کا نام اسحاق ہو ہم اس کو اسحاقہ کہتے ہیں. جس کا نام ایوب ہو ہم اس کو بگاڑ کے یوبا کہتے ہیں. جس کا نام محمد حسین ہو اس کو ہم بگاڑ کے سینا کہتے ہیں. جس کا نام عبد الخالق ہو اس کو بگاڑ کے ہم کھالو کہتے ہیں. جس کا نام عبد الرزاق ہو اس کو بگاڑ کے ہم جاکا کہتے ہیں. کیا نہیں کہتے ہیں؟ بڑی دور نکل گئے.
اور میں کہتا ہوں حضرت جی ہمیں ناروے کی بے ادبیاں تو نظر آتی ہیں، پتہ نہیں اپنی کب نظر آئیں گی۔ آپ کے ایسے ایسے برانڈ چل رہے ہیں، آپ کے ایسے ایسے کام ہیں جن پہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد، جب بھی بلاتے نا بیٹے کو تو یاد نبی علیہ السلام کو کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں صرف ایک دن اس طرح ہوا میرے والد نے مجھے اس طرح بلایا، او محمود غزنوی کے بیٹے۔ وہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا، وہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اجا ابا جی نے میرا نام ہی نہیں لیا ہے۔ کہتے میں نے آ کے عرض کی ابا جی کو غلطی ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، کیوں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ نے میرا نام محمد رکھا ہے، جب بھی بلاتے مجھے ہیں یاد اپنے آقا کو کرتے ہیں۔ آج پہلی بار اس طرح ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح بلایا او محمود غزنوی کے بیٹے، تو یہ کیا ہوا؟ فرمایا یار پہلے جدو ہی تینوں بلانا سے میرا وضو ہوتا سی، پہلے جب بھی تجھے بلاتا تھا میرا وضو ہوتا، آج میرا وضو نہیں تھا، میرا دل ہی نہیں مانا بغیر وضو کے ان کا نام لینے کو۔ ہے کہاں گئی، کتھے گئیاں حضرت گلہ، کہاں گیا وہ انداز، کہاں؟ اور اقبال 100 سال پہلے پھر رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ کہاں گئے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب آپ کی ولادت ہوئی میرے محبوب علیہ السلام مکہ میں نہیں تھے حضرت، آپ جب تشریف لائے تو آپ کو مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ آپ اپنی چچی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے گئے۔ وہ مبارکباد لینے کے بعد آگے سے عرض کرتی ہیں کہ خوشی تو ہے بچے کی پیدائش کی، لیکن ایک دکھ بھی ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ ایک بچہ نابینا ہے، کیونکہ مولا مشکل کشا آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میری گود میں دو۔ آپ نے جیسے مشکل کشا کو اٹھایا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ لکھا ہے پھر ایک دن نبی علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے فرمایا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، تو عرض کرتے محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، میں چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے اپنا محبوب دیکھوں۔ اور پھر یہ نہیں، یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر آگے حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، فرماتے جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، فرماتے جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، فرماتے پھر آنکھوں کا بھی اتنا حیا کیا کہ میں نے آج تک کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا۔ کہاں گئے وہ؟ رہ گئے پھوکے نعرے حضرت، رہ گئیاں گلاں جن کے پیچھے عمل کوئی نہیں ہے، نہیں حضرت جی۔ آج وقت ہے حضرت جی۔ محبوب جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے مکہ سے رکاب پکڑی حضرت اور ساتھ ساتھ چلے۔ آگے جا کے ایک مقام آیا، عرض کرتے محبوب اب آگے نہیں جا سکوں گا۔ پوچھا جبریل کیوں؟ عرض کی محبوب اگر بال کی نوک کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے۔ جبرائیل رہ گئے، محبوب تشریف لے گئے۔ اب بزرگ یہاں کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل، اگر جبرائیل کی جگہ ہوتے نا حضرت ابو بکر صدیق، اگر جبرائیل کی جگہ ہوتے حضرت ابو بکر صدیق تو انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب ہمیں سڑ جاں گا جانا میں نال ہی جائے، ہمیں سڑ جاں گا جانا میں۔ کہاں گئے ہو؟ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ نہیں یار وہ رنگ لاؤ واپس پتر، وہی رنگ اصل رنگ ہے۔ یہ جس رنگ میں ہم ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مکان یہ گاڑی کچھ بھی نہیں۔ اور یہ نہ کو سمجھے کہ میرے کل ہے کوئی نہیں تو میں کہن دے تھا۔ میں ایک جگہ نا اس طرح تقریر کی تھی کہ نہیں مولوی اور رنگ ہے کوئی نا تاں کہن دے، نہیں بھائی میں بھی بڑی سونی سوسائٹی چ رہن دے تھا، باہر میری بھی بڑی سونی گاڑی کھڑی ہے، یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس آیا نہیں تو میں کہہ رہا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں پتر، اصل ان کی نوکری ہے۔ تھوکتے نہیں ہو تخت سکندری پہ، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں۔ ہاں پتر یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو بادشاہیاں ان کی نوکری میں ہیں، سارے زمانے کی بادشاہیاں مل جائے نہیں پہنچ سکتی۔ میرے حضرت جی پردادا شیخ حضور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیالکوٹ میں پورا روڈ ہے حضرت آپ کے نام پہ، حکیم خادم علی روڈ حضرت جی، اپنے وقت کی بہت بڑی شخصیت ہوئی ہیں، صوفی شاعر بھی تھے حضرت جی، شاعری بھی کی حضرت۔ اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ حضرت کے سارے شعر ہی سناؤں، میں ایک ہی سنا دیتا ہوں، وہ کتنے سونے شعر لکھے حضرت جی۔ لکھتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے،
ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. آپ دیکھتے ہی نہیں یار. دیکھو تو صحیح ذرا گلاب کا حسن دیکھو. یہ دیکھو نا, یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے, یہ سبز رنگ کی, تو پھر یہ سرخ کیوں ہے؟ یہ سبز تو نکلے تو پھر بھی تو سبز ہی ہونا چاہیے تھا. اس کو سرخ کس نے کر دیا؟ بڑے سیانے بیٹھے تھے سارے ادھر جی. کوئی بتا سکتا ہے یہ جو ریڈ روز کا سرخ کلر ہے یہ کس کمپنی کا ہے؟ ماسٹر کا کہ برجر کا ہے؟ یہ برش سے کیا گیا کہ فوارے سے کیا گیا؟ کتنے بندے لگے ہیں رنگ کرنے لگے ہیں؟ کچھ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے, پتا پتا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے. کوئی ہے حضرت جڑا کلی نو ہرا تے پھول نو لال کرن دے ہے؟ کوئی ہے حضرت جی جو کر رہا, اور کوئی وہ نہیں ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. لیکن دکھ پتر غور کوئی نہیں کرتا ہے. کلو کلو امب ایک بندے نے چوب جانا الحمدللہ کسی نے بھی نہیں کہنا ہے. اینا رب بھول گئے تھے اسی حضرت جی, ہم اتنا رب بھول چکے ہیں حضرت جی. کلو کلو امب ایک بندے نے بہ کے چوب جانا ہے. اینا یاد ہے امبا نہ کچی لسی پیوی دی ہے, اے نہیں یاد جن نے امب دیتے نے او دا شکریہ بھی ادا کری دا. اینا یاد ہے کہ کچی لسی پینی ہے, اے نہیں یاد کہ جن نے امب دیتے نے انہوں بھی یاد کرنا ہے. ایک بندہ سردیاں چ بہ کے کلو کلو مچھی کھا چھڑدا ہے, الحمدللہ بھی کوئی نہیں کہتا. ہم اتنا بھول چکے ہیں رب کو. خدا کی قسم ہے, کبھی کیلے کی پیکنگ دیکھو, کبھی کنوں کی پیکنگ دیکھو, کبھی تربوز کی پیکنگ دیکھو, کبھی آلو بخارے کی پیکنگ دیکھو. تاڑیاں ساریاں پیکنگاں ایک طرف, اودیاں پیکنگاں ایک طرف. کوئی فیکٹری نہیں, کوئی انجینئر نہیں, کوئی مشینری نہیں, کوئی جناب کچھ بھی نہیں ہے. صرف کیا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. پتہ نہیں کیوں آپ کو اس کے رنگ نظر نہیں آتے. اسی لیے تو حضرت جی پھر میاں صاحب رو کے کہتے بھی ہیں, آپ فرماتے ہیں پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی. تو کہنا امب مٹھا ہے, چوڑے اجیا تینوں اے دسدا ہے امب مٹھا ہے, تینوں جن نے مٹھا کیتا وہ نہیں دسدا ہے, آپے مٹھا ہو گیا. تو کہنا جی دوانا میٹھا ہے, تجھے دوانا میٹھا نظر آتا ہے, وہ بھول گیا جس نے میٹھا کیا. تجھے آلو بخارا میٹھا یاد ہے, یہ بھول گیا جس نے آلو بخارا میٹھا کیا. آپ فرماتے ہیں پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی, نیو لگائی اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی. جلوے بکھرے پڑے ہیں. پھر میاں صاحب پھر لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. دیکھو جی ذرا, اسے فیکٹری سے نہیں بنیا, اکھاں سپین تو نہیں آئیاں, نک کینیڈا تو نہیں آیا, زبان جڑا نا بیلجیم تو نہیں منگائی گئی, دل فرانس تو نہیں آیا, پھپڑے جناب آسٹریلیا تو نہیں آئے, گردے جناب جرمنی تو نہیں آئے, کتوں بنیا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ماں دے ٹھڈ جی بنایا سارا کچھ. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. دیکھو تو صحیح حضرت کبھی شیشے میں کھڑے ہو کے, کیا شاہکار ہے یہ اس کا حضرت. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. حضرت جی وقت اتنا نہیں ہے, گرمی بھی ہے, میں کو زیادہ آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا. زبان پہ گفتگو ہو سکتی ہے, کانوں پہ بڑی مدلل بڑی تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن صرف حضرت جی انگوٹھا, صرف یہ نہیں کہ حضرت جی اس نے کوئی انگوٹھے پہ کوڈ لکھے ہیں. میں میرے انگوٹھے دا کوڈ ہے 11 22, بھائی ہو رہندا 11 23, بھائی ہو رہندا 11 24, 11 25, 11 26, 11 27. نو نو نو, کیا ہے اس نے ہر بندے کے انگوٹھے پہ اس طرح لائنیں لگائی ہیں, اس طرح گول لائنیں. لیکن قربان جاواں لائیں جدیاں چھڑیاں سوں, میرا انگوٹھا روئے زمین دے کسی انگوٹھے نہ نہیں ملتا ہے. میرا انگوٹھا روئے زمین دے کسی انگوٹھے نہ نہیں ملتا, اور کسی کو تو چھوڑو میرا اپنا ہی دایاں بائیں سے نہیں ملتا ہے. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا ہے. پھر میرے بزرگوں کا شعر دوبارہ آیا, پھر کیا کہتے ہیں, گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی, گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی, پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی. بکھرے پہ
لیکن کیا ہے دیکھے کون حضرت؟ اسی تے کوٹھیاں بنان لگ پے حضرت، اسی تے اٹھاں گارے ال پاسے پائے، کون دیکھے؟ دعوت دیتا ہے حضرت۔ وہ کہتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بندے اونٹ نو ویکھ، والى السماء كيف رفعت، بندے آسمان نو ویکھ، والى الجبال كيف نصبت، بندے پہاڑاں نو ویکھ، والى الارض كيف سطحت، بندے زمین نو ویکھ۔ کبھی کہتا ہے فلینظر الانسان مما خلق، بندے اپنے آپ نو ویکھ۔ کبھی کہتا ہے فلینظر الانسان الی طعامہ، بندے اپنے کھانے نو ویکھ۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا۔ دیکھ بندیا، اب یہ دیکھیں جی، یہ ماشاءاللہ خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ میرا ہمیشہ معاملہ رہے اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہو بڑھاؤ اس کو۔ میں کہنا جی 2 کنال دا تاڈا حال ہے، اللہ مجھے پتہ ہے جن میں کہنا جی 2 کنال دا تاڈا حال ہے، 1 2 3 پلر 4 کنداں نے حضرت، تاڈا 2 کنال دا چھت چکیا ہے۔ میں کہتا ہوں جی دعویٰ ہے پوری روئے زمین گھوم لو، کوئی بندہ ڈھونڈ کے لاؤ حضرت جو حضرت جی بغیر پلروں کے اور بغیر دیواروں کے صرف 2 کنال کا چھت کھڑا کر کے دکھائے، سارا نہ تھلے لائے کوئی بھی۔ پھر اللہ تمہیں دعوت دیتے ہیں قرآن میں، اللہ کہتے ہیں بندیا تیرا 2 کنال دا چھت 4 کنداں تو بغیر نہیں کھلوندا، کدی ساڈا بھی تے ویکھ، کدی ساڈا بھی تے ویکھ، کدی ساڈا بھی تے۔ میں پیچھے جی نا کوئٹہ دا دورہ کر کے آیا، کوئی نہیں پلر اتنے، پھر میں کراچی گیا، ہو جا اتنے پلر ہوئے، اتنے بھی کوئی نہیں، پھر میں راولا کوٹ گیا، اتنے بھی کوئی نہیں، بالا کوٹ گیا، اتنے بھی کوئی نہیں، کشمیر گیا، اتنے بھی کوئی نہیں، حاصل پور گیا، اتنے بھی کوئی نہیں، باول پور گیا، اتنے بھی کوئی نہیں، حیدرآباد گیا، مورو گیا، پھر چڑھیا سارا پاکستان، پلر کتے بھی نہیں لبا ہے، پلر کتے بھی۔ اور پھر ساڈا ایک چھت، اللہ کیا کہتے ہیں الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، بندے تیرا ایک نہیں کھلوندا، وے کدی میں 7 کھلا رہے دینے۔ اس کے جلوے بکھرے پڑے ہیں، اس کے رنگ بکھرے پڑے ہیں، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے حضرت۔ وہ ہے وہ ایک مائی ہوئی سن تو بیگ نا چرخا پئیاں چلان حضرت تے نال پئیاں پڑھن پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، کڈا سونا ویلا سی۔ ہن تے مائیاں بھی بڑیاں ماڈرن ہو گئی ہیں، ہن تے بابے بھی بڑے ماڈرن ہو گئے نے، او گئے بابے حضرت جی کلمہ پڑھن والے حضرت، ہائے ہائے وہ گئیاں مائیاں حضرت کلمہ پڑھنا، ہن تے ماڈرن نے سارے، ہن تے سارے فیس بک یوز کرتے ہیں حضرت جی، ہن تے سارے بہ کے ٹی وی ویکھتے ہیں حضرت جی، وہ گئے بابے حضرت جی مائی ہوری چرخاں پئیاں چلان، کولو میرے یار دا کو سڑیل جا مولوی لنگیا، انہیں کیا ماں کہندیاں نے پئیاں اللہ ہے، تے پوچھی بھلا ماں ہوراں نوں کہ ہے وے کہ ایویں لگیاں ہو؟ وہ آ کے کہندا اماں جی تسی کہندیاں ہو کہ اللہ ہے تے ہے وے کہ ایویں لگیاں؟ انہیں کہا نا بچہ ہے وے۔ انہیں کہا اماں جی میں مولوی ہاں تے میں نہیں جی مننا کوئی دلیل دیو دے ہون دی۔ انہیں کہا پتر دلیلاں تے وکھریاں پئیاں نے، چل پھر جدوں کہنا دلیل تے اے میرا چرخا دے ہون دی سب تو وڈی دلیل ہے اس ویلے۔ انہیں کہا اماں جی چرخا دی دلیل کیویں ہو گئی؟ انہیں کہا میں تینوں نہیں دسنی ہے۔ انہوں پھڑ کے اماں نے چرخا چلایا تو چل پیا، اماں اور نے چھڈیا تو چرخا رک پیا۔ انہیں کہا بچہ کو سمجھ آئی؟ انہیں کہا نہیں۔ انہیں کہا چلیا جی آ نکا جیا چرخا ہے، چلاواں تے چلدا ہے، چھڈاں تے رک جاندا ہے، تیرے خیال نال ایڈا وڈا نظام آپے چلن ڈیا ہے تو اس نظام کا چلنا اس کے ہونے کی خاموش دلیل ہے، اس نظام کا چلنا اس کے ہونے کی خاموش دلیل ہے حضرت۔ وہ ہے حضرت، وہ چلا رہا ہے۔ تسی میں لیٹ ہونے ہیں، سورج کدی لیٹ نہیں ہویا حضرت، تسی میں لیٹ ہو جانے ہیں، سورج اسی ٹائم تے حضرت جی نکلدا ہے، اسی ٹائم تے ڈوبدا ہے، کیونکہ اس کو آپ اور میں نہیں، اس کو وہ چلا رہا ہے۔ اس کو آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، آئی ڈی کارڈ میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے حضرت، اتنے بندے دا نہ بندے دا لکھے ہے جن صورت لکھ چھڑ دینے، کمپیوٹر بھی غلطیاں کرتا ہے، لیکن حضرت آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ویل ٹینڈے دی ہوئے تے نکل کدو آئے۔ جاؤ جی دا کے دکھاؤ مجھے کوئی ہسٹری میں حضرت جی، کبھی اس طرح نہیں ہوا ویل دوانے دی ہوئے تے نکل کھکھڑی پوے، کدی انج نہیں ہویا ویل حضرت جی ہوئے کریلیاں دی تے نکل حضرت جی کھیرا ہے۔ نہ میاں جی جب دوانا ہے تو دوانا ہی نکلے گا حضرت، جب خربوزہ ہے تو خربوزہ ہی نکلے گا حضرت جی، ہاں کیونکہ وہ چلا رہا ہے حضرت جی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ لیکن بس کی ہے ساڈے کا ٹائم ہی کوئی نہیں۔ ویکھو حضرت جی
ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, ਆਸਮਾਨ ਵੇਖੋ, ਬੱਦਲ ਵੇਖੋ, ਤਾਰੇ ਵੇਖੋ, ਹਵਾ ਦਾ ਚਲਣਾ ਦੇਖੋ, देखो दे रंग, जूं जूं देखोगे तू दे नेड़े हो। बहरहाल बात बिखरती जाएगी, मैंने इसको समेटना है। मेरे बुजुर्ग हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला, एक और बुजुर्ग हुए हैं हजरत साहब, जो उलमा मौजूद हैं वो समझेंगे, पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह तआला, बिकी शरीफ हजरत जी। हजरत जब भी सियालकोट आते थे ना तो आपसे मिले बगैर नहीं जाते थे। हस्ब मूल शाह सब तशरीफ़ लाए हुए थे और उस वक़्त हकीम साहब की, मेरे परदादा पीर मुर्शिद की उम्र 100 साल से ऊपर थी। हजरत जी बैठे थे, गुफ्तगू हो रही थी। वो मुरीदा ने आके अर्ज़ की थी, शाह जी 3 बज गए ने, 3:30 बजे लारी अड्डियों गड्डी निकलनी है, 10 मिनट ज़रा पहले उठ पावांगे, पहले पहुँच जाएंगे तो सीट चंगी लभ जाएगी। अब शाह साहब ने हकीम साहब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हकीम साहब फिर मैनू इजाज़त है। अब हकीम साहब का मूड था, फरमाने लगे, शाह जी अज दिल करता है कि रात मेरे को रहो। अब शाह साहब कहते हैं, हुज़ूर ज़हे नसीब, एक अल्लाह का वली मुझे कह रहा है कि रात मेरे पास गुजारें, लेकिन ये है कि मैंने सुबह जाके ना बच्चों को पढ़ाना है, अगर आपके पास रुकूंगा तो बच्चों का एक दिन ज़ाया हो जाएगा, मुझे इजाज़त दें। मेरे पीरो मुर्शिद फिर आजिज़ी करके कहते हैं, शाह जी अज इंज करो, हाँ कोई सानू पढ़ा छड़ो है। याद रखियो पुत्र, जिन्हों लब्बा जी उन्होंने लिफ के लब्बा जी, जिन्हों लब्बा उन्होंने लिफ, क्योंकि वारिस शाह कहते हैं, चूड़ियाँ वालियाँ नाज वखावन ते दूर निकालियाँ जाओ। चूड़ियाँ वालियाँ नाज वखावन ते दूर निकालियाँ जावन, चिक्कड़ परियाँ इज्जत वखावन ते कुरु वजूरू पहाड़। इश्क पुत्र रस्ता ही वखरा है। मैं एक दिन अपने पीरां नूं आख्या, मैं हजूर कोई इश्क लू कोई गल दसो। उन्हें फरमान लगे, मौलवी रोटी शोटी खाया कर, इश्क दा नाम ही ना लईया, ए तेरे कपड़े छपड़े वेसकूट वूसकूट लै जानी है, उन्होंने तेन काछा पवा के ना किसी चौंक च खलार चढ़ने फड़ के, इधर इश्क दा नाम ही ना लईया, वखरा महकमा ही, इत्थे मरना पैंदा ही, इत्थे कोई नहीं परौंठे शरौंठे ते बोटियां छोटियां है, इत्थे अपना ही लहू पीना पैंदा है। असी भी फिर उस तो बाद ना नहीं लिया कर। ये वखरी दुनिया है जी, हमारी दुनिया वखरी है। कड़ी कपड़े गड्डी इत्थे चलदा है, उत्थे हो रहे चूड़ियां वालियां नाज वखावन ते दूर निकालियां जावन, चिक्कड़ परियां इज्जत वखावन ते कुर वजूरू पावन। तां ते बाबे फरीद जिहा बंदा भी फिर की आंदा है, काले मेडे कपड़े ते काला मेडा भेस, गुनाही भरिया मैं फिरां लोग कहन दुर्वेश है। फिर हज़रत जी बेदम वारसी भी कहते ने, एक जुए खूं आंखों से रवां होती है, जब अपनी हकीकत मुझ पे अयां होती है। और हज़रत जी मियां मोहम्मद बख्श जिथे गया मेरे को जा ही कोई नहीं सकता, कमाल कर गया, ऐ गुजर पुत्र सी, कमाल कर गए मियां साहब। हज़रत कहंदे की ने, फरमांदे ने, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अख नूट कतूरा। मटा छड़ी मादरजाद वली हजरत, मां दे टिड्डू वली, जिनका नाम था मोहम्मद बख्श हजरत, आरफे खड़ी अखीर थले गया बंदा। हजरत फरमाते, एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अखनूट कतूरा। अखनूट कतूरा किसको कहते हैं? वो कुत्ती का बच्चा जिसकी अभी आंखें ना खुली हों, जिसको बॉर्न बेबी बोलेंगे। उसकी आंखें नहीं खुली होती, उसको नजर ही कुछ नहीं आता, कभी इधर गिरता है कभी इधर गिरता है कभी इधर गिरता है। मियां साहब फरमाते हैं, रब्बा मैं भी हो गई, मेरी भी अखां बंद ने, मैनू नहीं लभदा पिया। एक बूली कुत्ते एक पिस्ते कुत्ते ते मैं हां अखनूट कतूरा, फिर तेरे दरान खलोता पा अपने करम दा टूरा। कमाल कीता कर नबी चढ़ी हजरत अपनी पढ़। फिर एक जगह कहते हैं, अल्लाह उलमा ने कहा शेर को ना पढ़ो, कमाल हजरत फिर बोले एक जगह, फिर क्या कहते हैं? फरमाते, ए मोहम्मद ठग मोहम्मद, ए मोहम्मद ठग मोहम्मद, ए मोहम्मद चोर जिदा कलमा लोकी पढ़दे ओ मोहम्मद और है। कर नबी चढ़ी हजरत बाबे दसिया कि लिपि दा किवें लिख के दसिया। फिर बाबा बुल्ले शाह ने भी कमाल कर दिया। एक जगह हजरत उच्च शरीफ वाले ते बाबा बुल्ले शाह इकट्ठे होए, हजरत दोवें अखां वाले। हजरत बाबे बुल्ले शाह ने भी वेख्या दीवा बलन डे है, उन्होंने बाबे बुल्ले शाह ने वेख्या कि दीवा बलन डे है। बाबा बुल्ले शाह दे ने, हजरत जी बड़ा सोहना अंदर है, कौन है तुसीं? उन्होंने कहा, हजरत जी अंदर तुहाडा भी बड़ा सोहना, तुसीं कौन हो? बाबे बुल्ले शाह ने कहा, हजूर पहले सवाल मैं कीता है तो कायदा है कि पहले मेरी झोली भरो। अब वो अपना तारुफ क्या करवाते हैं, वो कहते हैं असी उच्चे, ये नहीं कि ये रंग गलत था, वो भी एक रंग था। हजरत कहते हैं असी उच्चे वली थे अल्लाह के, असी उच्चे
ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ ਸੈयद थे, ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ, असा उच्च शहर दे रहने वाले हैं। हुण वारी आई बाबे बुल्ले शाह दी। आप क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? असी उच्चे, साडी जात उच्ची, असा उच्च शहर दे रहने वाले। बुल्ले शाह क्या कहते हैं? असी कसूरी। ए ओ कसूर वाला कसूर नहीं, मेरा की कसूर है, ओ वाला कसूर है। कसूर वाला कसूर नहीं, मेरा की कसूर है, ओ वाला कसूर। फरमाते असी कसूरी, अलाप भी वली थे, साडी जात कसूरी, अलाप भी सैयद थे। असी कसूरी, साडी जात कसूरी, असा शहर कसूर दे रहन वाले। आए चूड़ियां वालियां नाज वखावन ते दूर निकालियां जब, चूड़ियां वालियां नाज वखावन ते दूर निकालियां जावन, चिकड़ फरियां इजज वखावन ते गुरु ज़ुरू पावन। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी हुजूर की बारगाह में बैठ के अर्ज़ क्या करते हैं? वो सूए लाल ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। फिर मेरे अली शाह भी बोले सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां हैं, चूड़ियां वालियां नाज वखावन ते दूर निकालियां जावन, चिक्कड़ फरियां इज्ज वखावन ते कुरू ज़ुरू पावन। आज जी हज़रत जी वो दौलत है जिसको मिल गई उसने फिर ज़माने फतह किए। मुझे याद है मेरे दादा पीरो मुर्शिद हज़रत जी, मैं एक दफ़ा गया, चलो मैं अब इलाके का नाम भी नहीं लूँगा, कैमरा लगा होता है, बातें फिर पहुँच जाती हैं। मैं हज़रत बुजुर्गों का नाम लिया तो एक चौधरी साहब राडो शाडो बन्नी, सोहने कपड़े है, कद काठ वाला बंदा, सोहना लगे बंदा हज़रत जी। उन्होंने कहता जी तुसी बुजुर्गों का नाम लिया है, की तल्लक है? मैं जी मेरी झोली जो होए उसे करदा है, मेरे गले लग के बड़ा रोए। जिन्होंने मैंने बुलाया सी कहन लगे हज़रत जी परौना मैनू दे दियो। उन्हें कहा जनाब साडा परौना है। उन्हें कहा नहीं परौना मैनू दे दे। मुझे घर ले गए और कहते हैं मैनू अल्लाह ने 7 पुत्र दिते, पैसा इन्ना कि रोज़ बोरियां भर के भी बाहर सुट्टां दे मुक्के कोई ना। कहते ने होया कि जिहड़ा 7वां सी ना डिंगा निकल आया, उत्ते प्यो 6 भरा और वावे डिंगा निकल आया, लाड़ प्यार ने खराब कर छड़िया। कहते ने होया कि एक दिन उहदे कोल गोली चल गई और किसी का मुंडा मर गया। जिन्होंने मुंडा मरिया वो भी बड़े तगड़े, केस चलिया फलाना कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मेरे मुंडे नूं सज़ाए मौत हो गई। हुण पुत्र सी कित्थे सुकून आए, जिथे को पता लगे मैं उत्थे पहुंचा, लेकिन जिथे पहुंचा आप ही बीमार, उन्होंने आप ही पैसे की भुख। मैं बहरहाल लगा रहा कि सज़ाए मौत हो गई। मैनू किसी ने आख्या चौधरी थले ते बड़ा जोर ला लिया, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਿਹਦਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਭ ਇੰਜ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹਲੋਰੇ ਦੇਂਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੀ ਸਾਰੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਵੈ ਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਪਏ ਆਣ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ, दिने राती जिथे पता लगे पहुंचा। कहते ने मैं तुहाडे बुजुर्गां कोल आ गया, वेख्या बाबा अपनी मौज च बैठा है, ਉਹਨੂੰ मेरी घड़ी नाल, मेरे कपड़ियां नाल, मेरी लैंड क्रूजर नाल, मेरी प्राडो नाल कख भी नहीं। कहते ने मैं क्या लै भी गल इत्थे ही बननी आ, ये बैठा दा ही कोई मस्त मलंग। कहते मैं रोज़ आ जाना, बाबे ने नहीं मूँह लाना कोई, लेकिन मैं क्या जो भी है हुण अगे किते नहीं जाना, मैं बह रहना। कहते ने उधरों फांसी दे दिन नेड़े, बाबा लिफ्ट कोई ना कराए। कहते ने मैं क्या कि अज जे बाबे होरी ना भी ना बोले, अज मैं आपे ही बोल पड़ा। कहते मैं जाके हथ जोड़ के बोल, बाबे होरी बोल भाई जी रोज़ ही आके बह रहिंदे हो, खैर तो है। कहते मैं शुक्र है बाबे ने पूछया तो सही। कहते ने मैं अर्ज़ की हज़ूर यह मामला है, मेरे पुत्र को किसी का पुत्र मर गया, सज़ाए मौत हो गई है, थले बड़ा जोर लाया है, रोड छड़िया पैसा मैं, मुंडा नहीं छुटिया। किसी ने कहा ही को एने का लभ जिहदा जोर उत्ते चलदा होए तो हज़ूर तुहाडे कोल आया, मैं को नज़रे करम फरमाओ। कहते ने मैनू कहन लगे चौधरी जी लाज है भी मुंडे तुहाडे छड़ाउण दा, लेकिन तुसीं करना कोई नहीं है। कहते मैं जी की है? उन्होंने कहा चौधरी जी इंज करना है कि मस्जिद च जाना है तो सारियां जुत्तियां सीधियां करनियां, सारियां जुत्तियां
ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਫੜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੇ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਓਏ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਜੇ, ਐਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁੰਡਾ ਛੁਡੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਛੁਡੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਫਸ ਆਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 5 ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ, ਅਸਰ ਕੀਤੇ, ਮਗਰਬ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਾਹ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੁਰਦਾ 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 ਮਰਦਾ ਗਿਆ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਛੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲੂ ਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਇੱਧਰ, ਪਹਿਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਰਲਿਆ। ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਸੁਨਤਾਂ ਦੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਫੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਪਿਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਚਿੱਟੀ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਹੈਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਪਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਵਾਕਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਨਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਚੌਧਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਜ਼ ਵਿਖਾਵਨ ਦੂਰ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਜਾਵ, ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਜ਼ ਵਿਖਾਵਨ ਦੂਰ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਜਾਵ। ਖੁਦ ਦੂਰ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਸਕੁੱਟ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੜੀ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਜ਼ ਵਿਖਾਵਨ ਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਕੁੱਤਿਆ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਜ਼ ਵਿਖਾਵਨ ਤੇ ਦੂਰ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਜਾਵਨ, ਚਿੱਕੜ ਭਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿਖਾਵਨ ਤੇ ਕੁਰਬ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਵਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਫ ਕੇ ਲੱਭਾ ਜੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਾ ਜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਰਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਲੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਬਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਛੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸੁਨਤ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਓ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਪੀਰੂ ਪਰਦਾਦਾ ਪੀਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਟਾਂਗੇ ਤੱਕ ਛੱਡਣਗੇ। ਸ਼ਾਹਰੀ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਟਾਂਗਾ ਲਾਰੀ ਏਡੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਆਪ ਆ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ। ਬਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਯਾ ਅੱਲਾਹੂ ਯਾ ਰਹਿਮਾਨੂ ਯਾ ਰਹੀਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕਦੀ ਮੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇੰਝ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੜੀਆਂ ਕਰ ਸਾਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੜੀਆਂ ਕਰ ਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਅਯਾਣਾ।
در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا ہے کدی تم ہی بہ کہ میں جانا نہیں مالک اج میں لے کے جانا ہی ہے ویکھا دیندا کہ نہیں دیندا ہے اس نے تو بنایا ہی سارا کچھ تیرے لیے اس کو کب ان چیزوں کی حاجت بات بکھر جائے گی میں پھر واپس آ جاتا ہوں بہ کے تے پکارے اپنے مالک کو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کو 10 منٹ لنگے مریدہ نے آ کے دسیا حکیم جی شاہ ہوری تے واپس آ گئے مسکرائے جا کے شاہ ہوراں دا استقبال کیتا ٹانگیوں لے آیا لیا کے اپنے پلنگ تے بایا تے پوچھتے نے شاہ جی گئے نہیں شاہ صاحب کہندے نے میاں جی میں چنگا بھلا لاری اڈے نو ٹانگے تے بہ کے جان دے ہاں چنگی بھلی دھوپ چڑھی پتہ نہیں کتھوں بدل آیا تے چھما چھم بسن لگ پے میں پیچھے اٹھ کے اگے گیا تے اگے پھنڈ میں اگوں اٹھ کے پیچھے آیا تے پیچھے پھنڈ او میں کیا دن سردیاں دے نے کتے اے نہ ہوئے لاری اڈے تک جاندے نے تے اینا بھجاں تے پھکی شریف تک جاندے نے ٹھنڈ نال اینا بہار چڑھے بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جان میں کوچواں نو کیا موڑو ٹانگا حکیم صاحب کھڑی رہ لئی ہے اب ذرا حکیم صاحب کا جواب سننا آپ آگے سے کیا فرماتے ہیں آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا ہے حضرت جی ایتھے پھر اقبال نے آکھیا سی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اور وفا تے کر میرے سونے نال اور تو کہیں گا تے بدل بھی پاواں گے اسی ہے اور تو کہیں گا جدی اولاد نہیں ہے اولاد بھی دیاں گے اسی انہاں نوں تو کہیں گا جدا پتر نہیں ہونڈے اسی انہوں پتر بھی دیاں گے تو جو جو کہیں گا اسی تینوں دیاں گے بہنا کر میرے سونے نال وفا کر دے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا لیکن گل پھر ہوئی ہے جی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا وفا کیتی نہیں میرا پتہ وفا کیتی ہوں یہ بس ٹائم بھی جڑا نینج گیا ہے جویں پتہ نہیں کیویں جائیدا ہیں وہ بڑا خوبصورت نام ہماری تاریخ کا حضرت جی حضرت ابی اجمی رحمۃ اللہ لیکن حضرت کا ابتدائی حال اچھا نہیں تھا آپ نے بعد میں توبہ کی اور یاد رکھیے حضرت جی پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے پہلی کیا جڑا محمدی سچی توبہ کرے گا سچی مٹی نو ہاتھ لائے گا تو سونا کر دے جڑے سونے پیچھے ہی نسی پھرنے انہوں نے کہا ساڑھے یار دا ہو مٹی نو ہاتھ لائے گا سونا کر دے یہ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا جس دن محمدی سچی توبہ کرے گا مٹی کو ہاتھ لگائے گا سونا کر دے گا ہاں جی اور ایسی سونے نو پاکانے دے سونے نو سمجھے ایک کھ نہیں ہے میرے حضرت جی بزرگ ماشاءاللہ 7ویں پشت تھی ہماری ماشاءاللہ نا پیچھے سے چلی آ رہی تھی وہ ساڑھے پیچھے بابے سن وڈے وہ ہے ایک دن کی اب ہی اپنا اپنا حال ہوندہ ہے نا بابے دا کچھ بابے آئیں دے ہوندے نے وہ کپڑے شپڑے دا دھیان رکھ دے نے کچھ بابے نہیں دھیان رکھ دے ہیں وہ بھی ہونا چو سن جڑے پائے سن باپا ہی چھڑے سن جڑی پاگ اسی سر تے پڑ گئی حضرت ساری وہ ایک دن ہوا کیا ایک سنیاسی آ گیا اس کے بعد سونا بنانے کا نسخہ تھا تے حضرت صاحب رہندے بھی چگی جی سن کانیاں دی چگی بنا کے نا او دے چ رہندے سن وہ سنیاسی آ گیا انہیں حضرت صاحب نو ویکھیا انہوں تے سمجھ ہی نہیں آئی کہ بابے دا حال کی ہے انہیں سمجھا بابے ہوری واوے غریب نے انہیں کی کیتا باہر کسے کل گیا کاغذ قلم لیا انہیں سونا بنان دی پوری ترکیب لکھی تے آ کے حضرت نو پیش کی تھی حضرت فرمان لگے بھائی سنیاسی ہے کی ہے عرض کردہ حضرت دیکھو نا کپڑے بھی پاٹ گئے نے پگ بھی پڑ گئی ہے چگی دے حالات بھی ویکھو اے سونا بنان دی ترکیب ہے جنہ دل کرے گا بنائیو تڑے لا ٹھیک ہو جان گے اسے اگو فرمان لگے یار اتنے ورل نہیں کانیاں دے وچ ذرا نسخہ دے جسام دے قیمتی شے ٹائم لگے گا تے بناواں گے نہ ٹائم لگنا نہ بنانا وہ کو 2-2.5 سال لگے سنیاسی چکر کٹ کے نا پھر واپس اسے شہر ہی آیا جدوں آیا تو انہوں یاد آ گیا نے کہا اوئے ہوئے وہ بابے ہوراں تے نسخہ دے کے آیا تو ہن تک تے بابے ہوراں نے 2.5 سال سونا بنا بنا کے خیر ہی کر چڑی ہونی بڑے مل ہونے نے ہاتھی ہونے نے گھوڑے ہونے نے وہ آ کے ویکھیا تو وہی چگی انہیں کیا لگتا بابے ہوری چگی چھڑ کے ٹر گئے نے کو ہور رہن ڈے وہ آ کے ویکھیا تو بابے ہوری چگی چ بیٹھے بڑا غصہ لگا بہ کے اتنے ویکھیا تو نسخہ بھی ویچی ان لوگ بیٹھے سن ادو بولیا کوئی نہیں لوگ ٹر گئے نا تو بڑا غصہ جا کر کے کہندا حضرت صاحب
ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੁਸਖਾ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਯਾਰ ਹੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮਗਰਬ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਚਲੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਬੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਢੇਮਾਂ ਤੇ 3 ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ 3 ਢੇਮਾਂ ਤੇ ਫੜਾ ਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਢੇਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਸ਼ਕੇ ਪਈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੱਜੇ ਵੇਖਿਆ ਸੋਨਾ, ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ ਸੋਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਸੋਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਸੋਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਬਿਆ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਗਰਬ ਦੀ ਜਮਾਤ ਛਡਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਢੇਮਾਂ ਫੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਢੇਮਾਂ ਕਿਤੇ ਫੜਾਵਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 3 ਡਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਿਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਸਤੰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਨਾ ਨਾ ਰੱਖਾ ਗੈਰ ਸੇ ਕਾਮ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। हबीब अजमी अलैहिर्रहमा आपने तौबा की। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दस्ते मुबारक पर हज़रत ने अपनी तस्बीह दी, इसमें ज़ात तलकीन किया अल्लाह और फरमाया हबीब टाइम वाह ही लंघ गया है, हूँ जोड़ा थोड़ा रह गया मालक मना अपना यार राजी कर। हाँ जी कल पेशी है यार दे हुजूर। हाँ पुत्र पेशी है भाईया जी, पेश होना है उत्थे और मालका ने पूछना 10 बंदे की करके आए। सोहरे भी गया, पेके भी गया, मरी भी गया, नरान भी गया, कगान भी गया, हैडमराले भी गया, गिलगत भी गया, सकरदू भी गया। आ सानू सिर्फ है 10 तेरे महल्ले साडा घर सी, रोज़ तेन 5 बारी बुलाने सा, क्यों नहीं आया? हाँ भाई जी पूछना जे। अच्छा काके बैठे थे भाई मरी जाते हो, एडा चंगा तो है कोई नहीं इस दौर च ना जाए। अच्छा कभी मरी टैलीफोन तो नहीं आया कि भाई बर्फ पै गई तुसीं आन ही नहीं डे? अच्छा मरी टैलीफोन भी ना आए तो मूँह चौक के टुर जाने, रब दे घरों आवाज़ नहीं आती फिर भी नहीं आते है। हाय 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 रब दे घरों आवाज़ पैंदी फिर भी नहीं आते है। ते पुछना तो है ना मालक ने फिर वो बंदे तेनू गिलगित किसी ने बुलाया ही नहीं है, तेनू मालम जब्बा किसी ने बुलाया ही नहीं है, हैं उत्थे तू टुर गया 700-800 किलोमीटर, तेरे महल्ले घर सी, एक आवाज़ नहीं मारी, रोज 5 आवाज़ां मारने सा तेनू, एक नहीं मारी, फजरे मारी, जोर वेले मारी, असर वेले मारी, मगरब वेले मारी, शाह वेले फिर मारी है। जवाब देना है। मैं हज़रत साहब वाला साहब ना बड़े सख्त सन, सही गुजर बाबा पहले चंड ते बाद पूछना होया कि बड़ा डर लगता होंदा सी मैनूं अबू जी कोल। पहले चंड ते चंड भी आईंदी कि किन्ने दिन कंड टी टी हुंदे रहना, फिर बाद पूछना कि होया कि वो साडे ना उत्थे पैप पे ना वो मिट्टी सी, बारिश पई दी, वो मैनू अबू जी ने ना 100 रुपया दे के दही लैन भेजिया, वो मेरा पैर तिलकिया तो मैं डिग पिया, वो दही रुड़ गया इधर जी। मैं हुण डोल चौक के ना तो सड़क के साइड से बह के तो रोआं पिया। मेरे चाचा जी आ गए, उन्हें कहते ने क्यों रोन डे हैं? मैं चाचा जी दही रुड़ गया। तो फरमान लगे यार रुड़न वाली शायद तो रोना की किहड़ी गल है, उठ घर चली। मैं घर नहीं जाना, अबू जी ने मारना बड़ा। कहने लगे यार कोई दही तू तो नहीं ना तेनों मारन लगा, पुत्र नाल कोई दही प्यारा है? मैं दही तू नहीं उन्होंने मारना, उन्होंने इस गल तू मारना, तू पैर वेख के क्यों नहीं जी रखे है? तेनू पता नहीं थले चिकड़े, तू पैर क्यों नहीं वेख के रखे है? हज़रत जी मुझे को कम से कम ना कुछ 17-18 साल बाद ये बात याद आई। एक दिन मैं जा रहा था सफ़र पे ना, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा, मुझे बात याद आ गई। फिर होते होते बात काफ़ी आगे निकल गई, फिर मैं बड़ा रोया। मैंने कहा मौलवी सुलेमान वो दिन किलो दही रोड़ के अबू दे सामने नहीं जाया जान दिया, वो चले थे तो सारा कुछ ही रोड़ बैठे, कल वो सामने किवें जाना है? सारा कुछ तू रोड़ बैठा है,
तू अपनी उम्र रोड बैठा है, तू फजर रोड बैठा है, तू जोहर रोड बैठा है, तू असर रोड बैठा है, तू मगरब रोड बैठा है, तू शाह रोड बैठा है, तू तहज्जुद रोड बैठा है, तू तिलावत कुरान करीम रोड बैठा है, तू जिक्र रोड बैठा है, तू दरूद रोड बैठा है, तू फिक्र रोड बैठा, तू तो छड़े ही कख नहीं, तू तो सारा कुछ ही रोड छड़े। इसलिए फिर किसी बाबे ने कहा था, अल्फ आया सै तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो, मियां हदायतुल्ला उस शानू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो है। जवाब ते जरा जी देना ना, साहबा ने पूछना है, 10 बंदे आ सारी जगह गया, सानू इन्ना दस तेरे महल्ले साडा घर सी, उत्थे क्यों नहीं आया, सानू अजे दा जवाब दे। मैंने बात आपको बता दी, अब जवाब आपने तैयार करना है। उस दिन क्या जवाब देना जाके अल्लाह की जात को, कि सोरे क्यों गया तो मस्जिद क्यों नहीं आया, पेके क्यों गया तो मस्जिद क्यों नहीं आया, मंगनी ते क्यों गया तो मस्जिद क्यों नहीं आया, जंज ते क्यों गया तो मस्जिद क्यों नहीं आया, वलीमे ते क्यों गया तो मस्जिद क्यों नहीं आया, मंगनी ते क्यों गया तो मस्जिद क्यों नहीं आया, सगना ते क्यों गया तो मस्जिद क्यों नहीं आया, मकलावे ते क्यों गया तो मस्जिद क्यों नहीं आया, मरी क्यों गया तो मस्जिद क्यों नहीं आया। जवाब इसका देना। यहाँ तो जी कितने भी ना जाइए, सारी जगह जहां दे नहीं आते तो कितने नहीं आते, मस्जिद च नहीं आते। जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि महबूब फरमाते हैं सबसे पहला सवाल होगा ही नमाज का, पहली गल टुरनी नमाज तू बंदे 10। इसलिए जी हथ जोड़ के पाइया जी सारे अगे, नमाज पढ़ो यार, नमाज पढ़ो, सवाल ही नहीं उठता नमाज छड्डन दा। महबूब फरमाते हैं मुसलमान और काफिर में फ़र्क नमाज है। हज़रत सुल्तान बाहू गौसे आज़म ये कहते हैं जड़ा बेनमाज है मुसलमानों के कब्रस्तान दब्बो ही कोई ना, ये कहते हैं जो बेनमाज है खंजीर से भी बुरा है। खंजीर भी कहता है शुक्र है या अल्लाह खंजीर बनाए, बेनमाज नहीं बनाया कितने, वो शुक्र का नहीं लफ्ज़ वो भी कहता है खंजीर बेनमाज नहीं बना। हाँ हज़रत 5। अब देखो ना हज़रत जी, मैं फजर को आप कितना टाइम दोगे जी, कारी साहब बड़ी सोहनी जमात भी करान ना, कोई चंगा पढ़न वाले कारी साहब होन 15 मिनट, जोर दे 20 मिनट, 35 मिनट हो गए, असर दे चलो 10 ला लेने हज़रत जी, 45 मिनट हो गए, मगरब दे फिर 15 ला लेने हज़रत जी, किन्ने हो गए हज़रत जी, 1 घंटा पूरा हो गया। शाह दे 20 मिनट ला लेने, किन्ना हो गया 1 घंटा 20 मिनट। मैं कहना वो कैसा बंदा है हज़रत जिहदे कल अपने अल्लाह लई 24 घंटियां च 1 घंटा ते 20 मिनट भी नहीं है हज़रत, कैसा बंदा जिहदे कल अपने अल्लाह लई 24 घंटियां च 1 घंटा ते 20 मिनट नहीं। क्या जा बंदिया 22 घंटे ते 40 मिनट तेरे, 22 घंटे ते 40 मिनट तेरे, बुढ़ी कल बै, बच्चियां कल बै, जिथे मर्जी जा तेरे, 22 घंटे 20 मिनट, 22 घंटे 40 मिनट तेरे, 1 घंटा 20 मिनट साढ़े। तेरे को एने भी नहीं निकले, फिर तू कैसा बंदा है, खावे ओदा, पीवे ओदा, समान ओदा, जमीन ओदी, पानी ओदा, खखड़ी ओदी, दुआने ओदे, सारा कुछ ही ओदा, तू ही ओदा। तेरी अखां ओदे वखान नाल वेखन, तेरी जुबान ओदे बुलान नाल बोले, तेरे कान ओदे सुनान ना सुनन, तेरा दिल ओदे धड़कान ना धड़के। तू कैसा बंदा है, तू कैसा बंदा है, कल की साहबा नूं जवाब देने जाके की आखेगा। इसलिए जी सारे नमाज पढ़ो, अपनी नमाज़ां पुत्रो काके पूरियां करो, बच्चों अपनी नमाज़ां पूरियां करो। पुत्र मैनू दसो की चूंडियां वड्डदी है मस्जिद तुहानू, ओए ते रब दा घर, ओए इत्थे आया ते लेखे बदल करदे ने, इत्थे आया ते नसीब बदल करदे ने मेरे बच्चों, इत्थे आया कर मैनू कानू हार पाया कि उड़ना वा मैं, सिर्फ पुत्रै दियां ही बरकतां, और की है पुत्र कख भी नहीं है। सारे रंग इत्थों ही लगे ने मेरे पुत्र, सारे रंग ऐसे मस्जिद ने लवाए ने सन। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया है। विक जाओ काके ओ पुत्रो विक जाओ। हजरत ने अपनी तस्बीह दी, फरमाया टाइम वाह ही लंघ गया, टाइम हबीब हूँ अपना यार मना, अपना मालिक राजी कर।
ਔਖਾ ਕੰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਕੀਰੀ, ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ। 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 6 ਦਿਨ آپ نے تو صبر کر لیا، بی بی کیوں نہیں صبر ہویا؟ وہ آ کے آپ کو کہندی بیب کی تسبیح لے کے بیٹھے رہندے ہو، ساڈے کول نہیں منگیاں سکیاں روٹیاں کھادیاں جاندیاں، جاؤ جا کے کوئی دیہڑی لاؤ، کوئی پیسے کما کے لیاؤ، اسی بھی کوئی چنگا ترن والا کھائیے۔ دانا آدمی سن پتر، بیبیاں نے نہیں بحث کری دی کدی، جنہیں بیبیاں نہ بحث کی پھر اینڈ طلاق ہی ہوئی ہے۔ انہوں نے نہیں بحث کری دی کدی پتر، اپنا گھر بچایا کرو، نکل آیا کرو، کیونکہ کچھ معاشرہ انجدا ہو گیا ہے، کچھ اسی انہوں موبائل لے دیتے ہیں، باقی کسراں ٹی وی نے کٹ چھڑیاں نے، اسی کماں دے ٹر جانے ہاں، اے ٹی وی لا کے بہ رہندیاں نے، اتنے آ کے درے جی انہوں 40 طلاقاں ہوئیاں نے، انہوں نے گھر وسان دا طریقہ دسدیاں نے، آ کے انہوں نے گھر وسان دا طریقہ نہیں دسدیاں، کہندے ساڈا نہیں وسیا، وسرنا انہاں دا بھی نہیں دینا کوئی، وہ انہاں دیاں ٹرینر نے درے جی۔ اس لیے پتر بیبیاں نے نہیں بحث کری دی کدی، بلکہ بحث کری دی نہیں کسی نے، بیبیاں نے تو بالکل بھی نہ کرو۔ غصہ چڑھے آئے تو پتر ایک تر لف جایا کرو، تے گھر ٹوٹ جائے گا، میاں بیوی دا ککھ نہیں جاندا پتر، رول بچے جاندے، غصہ باہر ٹر جایا کرو اٹھ کے، پھر اس ٹائم شیطان بھی پورا پامبڑ جڑا نا، نہیں باہر ٹر جو اٹھ کے۔ حضرت سیانے بندے سن حضرت، لوٹا مصلا قرآن پاک تسبیح لئی ٹر گئے حضرت، سارا دن تسبیح چلی، اللہ 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 اللہ، اور میں پورے ہوش و آواز سے کہن دیا پتر عمران خان دے یا شہباز شریف دے پین چ بھی اینا زور کوئی نہیں جنہ تسبیح دے کے دانے چ زور ہے، لیکن کوئی پھر نہ لاؤے، کوئی میرے ہار دا نہ ہوئے حضرت جی، جنہیں ہاتھ چ تسبیح ہوئے تے اندر چھرا رکھیا ہوئے حضرت جی، نہیں باہر بھی تسبیح ہوئے تے اندر بھی تسبیح ہوئے، اے نہیں کہ باہر تسبیح پھڑی تے اندر چھرا ہے، جڑا نیڑے آیا لا لے حضرت جی، نہ نہ نہ، باہر بھی تسبیح اندر بھی تسبیح۔ بہرحال بات بڑھتی جائے گی، میں بڑھاؤں گا نہیں، میں سمیٹوں گا۔ سارا دن تسبیح پھری، رات پئی تے گھر آ گئے۔ ہن بی بی صاحباں نوں تے نہیں پتا، انہاں نے تے سمجھیا کوئی دیہڑی لا کے آئے نے، انہوں نے آندے ہی پہلا سوال کیتا، حبیب مزدوری کیتی؟ فرمایا کیتی۔ وہ کہندی ہیں جی مزدوری کیتی تے کتھے پہ مزدوری؟ آپ فرماندے نے میں ٹالیا، میں کیا وہ میں جدی مزدوری کیتی ہے نا، میرا مالک بڑا کریم ہے، منوں مزدوری منگدیاں شرم آ گئی۔ بی بی صاحبہ کہندی ہیں اچھا حبیب پھر انج کریو کل مزدوری منگ کے لے آئی ہوئے۔ اچھا بھائی جی ایک گل دسنی ہے، کریم ہے کہ نہیں ہے؟ پتر ساڈے جو کوئی نہیں جو پلوان، وہی کریم جی، بس سمجھے ساڈے جو کوئی پلوان بیٹھا ہے، بڑے بڑے سیٹاں دے ویکھے جو پھڑن تے آئے نا، بڑے بڑے پلوان پھڑ لیندا حضرت جی، بڑے بڑے پھنے ہاں پھڑدا حضرت۔ ہاں اے جڑا ٹرن پھرن دے دیاں صرف پتر دی کریمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک، چور پکڑا گیا، اسلام میں چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دو اس کا۔ جب قاضی حضرت ہاتھ کٹوانے لگے نا، چور رو پڑا، اس نے کہا میرا ہاتھ نہ کٹو، میں حضرت عمر کل لے جاؤ۔ قاضی صاحب نے کہا تو چوری کیتی؟ انہوں نے کہا کیتی۔ فرمایا پھر حضرت عمر کل کھڑن دا کی فائدہ، تینوں کدی بھی نہیں چھڑنا انہیں کہا نہیں لے جاؤ، چھڑ دیں گے۔ وہ لوگ سزا دلوا کے خوش ہونے والے نہیں تھے، وہ معافی کو پسند کرتے تھے۔ قاضی صاحب نے کہا چلو ہو سکتا ہے کوئی گل ہوئے چڑو جے ہے، انہیں پھڑیا تے حضرت عمر کل لے گئے۔ عرض کیتی حضرت چور جے، گواہ بھی ہے نے، آپے بھی مندا ہے، ہاتھ کٹن لگا کہندا میرا ہاتھ نہ کٹو، منوں حضرت عمر کل لے جاؤ، انہوں معاف کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا بھائی تو چوری کیتی ہے؟ انہوں نے کہا کیتی ہے۔ فرمایا پھر معاف کیویں کراں؟ آپے تو منن ڈے کیتی ہے، پھر معاف کیویں کراں؟ اب ذرا چور کی جو بات سننا۔ بس کرتا امیر المومنین معاف مجھے اس لیے کریں کیونکہ میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی تھی اور پکڑا گیا، میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی اور پکڑا گیا۔ تو حضرت ایک چانس سے بنتا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا یقین تھا رب کی کریمی پہ، آپ نے فرمایا اوے چورا، ایک تے چور ہیں، وہ تو جھوٹ بولنا تینوں شرم نہیں آندی ہے؟ اس کردا حضور جھوٹ کی ہویا؟ فرمایا تو کہن ڈیا میں زندگی دی پہلی چوری کی تھی تے پھڑ کتاں، وہ جھوٹے ہے سو بڑا بھی کوئی جھوٹ ہے، پہلی باری تو نے آج تک کسی نے نہیں پھڑیا ہے، پہلی باری نہیں جو پھڑدا ہے، پہلی باری پھڑدا نا تے تانوں سلیمان کدی بھی نہ لبدا ہے، بلکہ کی ہے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا۔ پتر جڑا تسی سمجھ دیو نا کہ راتی میں کمرے 'چ بیٹھ کے لگا مینوں ویکھدا کوئی نہیں پیا، پتر ویکھدا جے، تے تیرا وہم میں تینوں کوئی نہیں ویکھدا پیا، میں اس ٹائم موبائل تے لگا مینوں کوئی نہیں ویکھدا پیا، پتر ویکھدا ہی لیکن ہے کریم ہی،
ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا ہے. ہائے ہائے. اور کیسا لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا, بارش بند ہو گئی, سارے لوگ جمع ہوئے آپ کی بارگاہ میں, اللہ دے نبی دعا کرو بارش ہوئے. ایک روایات میں مختلف تعداد لکھی, آپ نے سب کو لیا چلے گئے, 40,000 مختلف تعداد لکھی ہے, اتنی کثیر تعداد نے بارش کے لیے نماز پڑھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, لکھا ہے جب دعا سے فارغ ہوئے بارش آنے کے بجائے دھوپ اور تیز ہو گئی. عرض کی تھی رب کریم اینی مخلوق نے بارش واسطے نماز پڑھی ہے تے بارش پان دے بجائے دھوپ اور تیز کر چھڑی جے. حکم آیا میرے کلیم یہ جو بندے کھڑے ہیں نا ان میں ایک بندہ ایسا ہے جس کو 40 سال ہو گئے اس نے ایک سجدہ بھی مجھے نہیں کیا, اس کی راتیں ٹھیک نہیں ہیں, اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں, یہ ساری اس کی نحوست ہے. اس کو کہیں باہر آئے آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے بارش پھر برسے گی. انہوں نے تو پتہ جڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے, فرمایا کون ہے جس کو 40 سال گزر گئے ایک سجدہ بھی رب کو نہیں کیا؟ کون ہے؟ تیری نحوست ہے بارش نہیں برس رہی, باہر آ. انہوں پتہ, باقی پتہ کسے نہیں. انہوں نے کی کیتا اپنی چادر لے کے نا اتے تاکہ سجے کھبے نو نہ پتہ لگے, اتے لے لئی تاکہ سجے کھبے نو نہ پتہ لگے. عرض کی ربا وہ 40 سال جو کیتا سو کیتا, وہ 40 سال پردہ پائی رکھیا کیوں لگا سارے جی کھول چھڑ. ہائے ہائے 40 سال پردے رکھے تو کیوں لگا سارے جی کھول, ایک چی بھی نہیں کھولن لگا, 10 چی بھی نہیں کھولن لگا, 20 چی بھی نہیں کھولن لگا, وہ ہزاراں دی تعداد چ سارے اگے کھول چھڑن لگا. راتاں جویں دیاں بھی سن چل تو جاننا سہی میں جاننا, 40 سال جے پردہ پا کے رکھے کیوں لگا سارے جی کھول چھڑ. مینوں معافی دے دے میں تو بعد نہیں کراں. کہندے لکھے ایک اتھرو آ ڈگا اکھاں چوں باہر, چھما چھم بارش وسی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم بندہ دے باہر آیا کوئی نہیں, بارش کانوں پا جڑی؟ فرمایا میرے کلیم جدی وجہ نہ روکی سی اودی وجہ نہیں پا جڑی ہے. عرض کی ہویا کی ربا؟ فرمایا میرے نال صلح کر لئی, میرے نال صلح کر لی. وہ کریم کنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ دکھا تے صحیح کون ہے. فرمایا کلیم جدو سانو مندا نہیں سی ایسی تو ادو کسی نے نہیں دسیا, ہوں تو یار بن گیا کیویں دسی ہے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. بی بی صاحبہ نے کیا اچھا کل منگیو, دوجا دن پھر گئے اسی طرح ہی تسبیح چلی کار, پھر کل والی گل مزدوری کیتی؟ فرمایا کیتی. مزدوری کتھے؟ فرمایا مالک بڑا کریم ہے, منگدے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ غصے جا کے کہنے لگی حبیب اون جدو کل جاؤ گے نا تے مزدوری نہیں کرنی, پہلے 2 دن دی مزدوری لینی ہے, جے تے دوے پھر وہ دی مزدوری کریو نہیں تے کسے اور دی کریو جا. آپ فرمان نے تیر وجہ میرے ہتھے, ساری رات میں سسکیاں لیندا رہا کتھے جاواں اودا در چھڈ کے. ہے کوئی ایسا 70 ماما تو ود پیار کرن والا ہے؟ آپ فرمان نے ساری رات میں روندا رہا. خیر تیسرا دن آیا وہی کرنا سی جدا آرڈر سی, میں پھر ڈر گیا. پھر سارا دن اللہ اللہ, رات پئی میں پریشان. او حبیب 2 دن تے ٹالیا, اج کی کہنا ہے, اج کی کہیں گا؟ اور جو بھی کچھ اگوں ہیں جدا نہ کیا چھڑے سنے ہی نہ جائے, کی کراں؟ فرماندے نے میں کیا باہر بہ کے ذکر کرنے ہیں, رات تے لگاؤ نہ دیکھ, جو سو جائے گی تے گھر جاواں گے, کل دی کل ویکھاں گے. فرماندے نے میں باہر بہ کے اللہ دے ذکر چ مشغول ہو گیا. ادھی رات آئی, میں گھر پہنچیا تے کی ویکھنا وا, کروں دھواں پیا اٹھے تے کچھ پکڑ دی خوشبو پئی آئی. میں بڑا حیران ہویا, وہ اینے ادھی رات چولہا کتھوں بال لیا ہے. پھر خیال آیا پنڈوں کسی نوں ترس آیا ہونا, کو دے گیا ہوئے گا کچھ. کہندے نے میں دروازہ کھڑکایا, آ کے دروازہ کھولیا تے بڑی خوش, کپڑے بھی نویں پائے دے. پھر میں بڑا حیران ہویا, وہ نویں کپڑے کتھوں لے تے خوش کیوں ہیں نہیں تے میں نہ لڑی کیوں نہیں. کہندے نے پوچھنا اپنے آپ نوں جواب ہو دیندی, حبیب وہ تسی کدی مزدوری کردے رہے ہو, تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. آپ فرماندے نے میں کیا کیوں کی ہویا ہے؟ کہندی اندر آ گیا آپ ہی ویکھو. فرماندے نے اندر گیا تے ڈھیر ہی لگا سارا, جو چاہیے ہی سارا کچھ ہی ٹوریا مالک نے. کہندی ایڈا کریم مالک ہے, تسی تے کم لگے سو تانوں تنگ نہیں کیتا,
انہیں بندے بھیجے نے سارا کچھ وہ دے کے گئے. آپ فرماندے نے میں رو پیا تے مینوں روندیاں ویکھ کے کہندی گھبراؤ نہ, خالی سامان نہیں آیا, نال سنیہا بھی آیا تہاڈے مالک دا. آپ فرماندے نے میں پوچھا سنیہا کی آیا؟ تو کہندی سنیہا آیا ہے حبیب تو کام چ کمی نہ آن دیں, اسی بھی مزدوری چ نہیں آن دیاں گے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے, دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح, تیرے کا ٹائم ہی نہیں ساڈے لیے ہے, تو سا بھی اینا لگ گئے ہیں, تو مصروف ہی بڑا ہو گئے ہیں. چل ٹھیک ہے آنا دے ساڈے کول ہی آنا. انا للہ و انا الیہ راجعون کہے فقیر حسین نے مانا, دنیا چھوڑ آخر مر جانا. کہے فقیر حسین نے مانا, دنیا چھوڑ آخر مر جانا. پھر کم اللہ دے نال نیو لا لیا بے پرواہ دے نال. ہاں پتر آپ ایک طالب علم جنہیں جو گیا ایسا بچیوں کوشش کیتی ہے پتر, آؤ اپنی نمازاں پوریاں کریے, آؤ پتر قرآن پاک کھولیے, آؤ رب تے رب دے رسول نہ لو لائیے. ایویں پتر روٹی لئی پیسے لئی پریشان ہوئے ہو, جڑا تہاڈے مقدر چ وہ تانوں پتر مل کے ہی رہنا, تے جڑا ہے کوئی نہیں, جنہ مرضی زور لا لو لبڑا کوئی نہیں ہے. آؤ اپنا اللہ راضی کریے. میرے محبوب نے فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے. وہ مینوں لبن ڈے ہے, میں انہوں لبن ڈے ہوں, وہ مینوں لبن ڈے ہے, میں انہوں لبن ڈے ہوں. دعا کرو کہ تے مل پئی آپس وچ, وہ مینوں لبن گیا ہے, میں انہوں لبن گیا. آ جا مسجد پتر تو ہی مل پو گے آپس وچ, ایتھے ہی ملنا ہی تینوں, ایتھے جو لبنا ہی جڑا ایتھوں گیا, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جڑا ایتھوں نسیا گیا کام تو آ جو پتر, اللہ سلامت رکھے. پھر انشاءاللہ کوئی اللہ ٹائم لے آئے, ٹائم اگے واوی ہو گیا, سرے زارے چھٹی بھی نہیں, کام والا دیہڑا ہے. اللہ تعالیٰ سارے نو سلام. پتر جی نماز دی پابندی کرو گے نا سارے؟ ہاں پتر اپنا ہی فائدہ ہے, اپنا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی. اسی نماز نہیں پڑھیں گے وہ تہاڈے خیال نہ کوئی خدائی جی فرق آ جانا پتر. وہ تو کیٹو دا بھی رب ہے, کیٹو بھی وہ ذکر کرتا ہے. وہ تو ماؤنٹ ایوریسٹ دا بھی رب ہے, وہ تو نانگا پروت دا بھی رب ہے. 7 آسماناں تے وہ بادشاہیاں نے پتر. رب العالمین ہے وہ. مینوں میرا نقصان ہونا ہے پتر, میرا نقصان ہونا ہے, میرا میرا میرا